ایڈز کا مرض جو ہے وہ ایک وائرس سے پھیلتا ہے، وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں ہمارے یہاں جس میں یہ وائرس جو ہے بڑھتا ہے؟ زیادہ تر یہ علامات جو ہے ہماری جو سرنجز ری یوز ہو رہی ہیں، یہ پریکٹس بہت عام ہے ڈاکٹرز کے یہاں، اور اسپیشلی جو ہے گاؤں کوٹھوں میں یہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے یہ انفیکٹڈ بلڈ سے بلڈ میں ٹرانسفیوز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایچ آئی وی پازیٹیو جو ہے وہ سیکچول اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کہا جائے کہ ایک دن میں 100 ٹائمز اگر کوئی جنسی بے راروی کرتا ہے تو وہ 1% چانس ہوتا ہے کہ اس کو ایچ آئی وی پازیٹیو آ جائے، لیکن اگر وہ انجیکٹیبل ہے، اگر وہ سرنج یوز کرتا ہے تو 100 ٹائمز ہی یہ چانسز ہیں کہ وہ ایچ آئی وی پازیٹیو ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ڈرگ تین میں وجوہات ہیں، ایک تو ہے سیکسول ایکٹیویٹیز، سیکسول کانٹیکٹ کے ذریعے ہوتا ہے، نمبر 2 اگر کوئی حاملہ خواتین ہیں وہاں سے جو ہے وہ بچے میں آ سکتا ہے، ورٹیکل ٹرانسمیشن ہوتا ہے، اور تھرڈ یہ انفیکٹڈ بلڈ اگر آپ کے بلڈ سے مل جائے کسی طرح سے بھی کانٹیکٹ میں کے ذریعے یہ پھیلتا ہے۔ سیکچول اٹیمپٹ جو ہے، اچھا وجہ کیا ہے کہ ایڈز کا جو وائرس ہے وہ جب باڈی میں داخل ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو افیکٹڈ کرنے میں بہت زیادہ اس میں پاور ہوتی ہے؟ جی اس ٹائم اگر ہم چیک کرنا چاہتے تو یہ نہیں ہوتا، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں ایچ آئی وی انٹر ہو چکا، وہ تقریباً 6 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے، اس دوران یہ بہت تیزی سے دوسروں کو انفیکٹ کرتا ہے۔ سندھ ایڈز پروگرام کے تحت جو رپورٹ آئی تھی اس میں یہ مینشن کیا گیا تھا کہ پاکستان میں صرف جو ہے وہ 1,06,000 ہے، تو رجسٹرڈ تو اتنے نہیں ہوتے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، رجسٹرڈ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس میں ڈرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ گھر کے اندر پتہ چل جائے کہ اس کو ایچ آئی وی ہے، اس کے گھر والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ بچلن ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ سیکس کا لگا ہوا تھا، پہلا ایس ٹی آئی پر ہی دماغ جاتا ہے، اسی کی وجہ سے یہی مین وجہ ہے جس کی وجہ سے ایچ آئی وی آیا تھا، اس کے ساتھ سیکس انوالو ہوا تھا اور سیکس پہ ہی ہوتا ہے، لیکن حقیقت جب اس کے برعکس ہے، اب لوگوں میں اتنا شعور آ گیا کہ نہیں، اب یہ جو ہے بلڈ سے ہی پھیلتی ہے اور دوسرے ان کے بھی روٹ آف ٹرانسمیشنز ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے کہ میڈیسنس آ گئی ہیں۔ ایچ آئی وی کے اسٹیٹس میں اگر پیشنٹ ہمارے پاس آ جائے اور اسے ہم انٹرونشن کرتے ہیں، میڈیسنز دیتے ہیں، تو وہ پھر ایڈس نہیں ہونے دیتے، ایڈس کا مریض نہیں بن پاتا، تو وہ لانگ لائف زندگی اپنی گزارتا ہے۔ مطلب وہ ایچ آئی وی افیکٹڈ ہوتا ہے ایچ آئی وی سے، لیکن وہ ایڈس پہ نہیں جاتا، ایڈس کا مریض نہیں بنے گا، ایچ آئی وی تو اس کا زندگی بھر رہے گا، مگر جیسے آپ مثال کے طور پہ شوگر کا مریض دیکھ لیں، شوگر اگر بڑھتی ہے تو اس کی میڈیسن ہمیں اپ ڈاؤن کرنی ہوتی ہے، ساری زندگی میڈیسن لینی ہوتی ہے۔ بالکل، اگر جراثیم آ جاتا ہے اس کی باڈی میں تو وہ ایڈس کا پیشنٹ نہیں بن پائے گا جب تک وہ علاج کراتا ہے۔ اس میڈیسنز کے ساتھ اس کی نارمل جو روٹین ہے وہ ویسی رہتی ہے، وہ ورزش بھی کر سکتا ہے، وہ جب سب چیزیں کھا بھی سکتا ہے۔ نجی سطح پر جو نیٹ ورک بنائے گئے ایڈز اور ایچ آئی وی کے کسی حد تک بیداری تو آ رہی ہے، لیکن معاشرتی سطح پر خاطر خواہ اقدامات دیکھنے میں نہیں آ رہے۔ ناظرین، ایڈز کنٹرول پروگرام کے تحت سپٹمبر سے دسمبر تک 16 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 1,06,000 سے زائد پیشنٹس موجود ہیں پورے پاکستان میں، لیکن صرف 8,000 کیس ہوئے ہیں۔ یہ نافکریہ ہے۔ پروگرام مسئلہ کیا ہے، میں اس مسئلے کو لے کر حاضر ہوئے تھے۔ پروگرام کیسا لگا، فیڈ بیک دیجیے، بہت خیال رکھیے گا۔ شازیہ خان کو دیجیے اجازت۔